ہم قومی سلامتی کے امور پر غور و خوض کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کانفرنس کا مقصد نہ صرف آپ کو خطے میں ہونے والی تبدیلیوں اور پیش بارے میں آگاہ کرنا ہے، بلکہ بحث و تمیز سے قومی اتفاق رائے اور لائے عمل کا تعین بھی کرنا ہے۔ سیاسی جماعتیں پاکستان کے عوام کی حقیقی نمائندہ ہیں۔ جمہوری حکومت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ اہم قومی امور پر قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ قومی سلامتی کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس سلسلے میں اتحاد و اتفاق کا فروغ اور قومی لائے عمل کی تشکیل انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہماری قوم بجا طور پر ایک مضبوط، توانا اور قابل فخر قوم ہے جو ہر قسم کے چیلنج سے عہدہ برا ہونے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ آج ہمیں قومی مفاد اور وقار کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ پاکستان سیاسی اور جغرافیائی حوالے سے ایک ایسے خطے میں واقع ہے جو ہمارے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں سے براہ راست متاثر ہوا ہے۔ مجھے 1979 سے افغانستان میں جاری خلفشار اور خانہ جنگی کی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں، تاہم یہ واضح ہے کہ بین الاقوامی طاقتوں کے مفادات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں خطے میں خطرناک اثرات رونما ہوئے ہیں۔ انسانیت کے اصولوں پر یقین کرتے ہوئے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے پاکستان نے بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے اور علاقائی امن، استحکام اور سیکیورٹی کی خاطر جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ علاقائی صورتحال کے حوالے سے آج ہم اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ افغانستان میں تشدد کے حالیہ بڑھتے ہوئے واقعات نے امن اور مصالحت کی کوششوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ افغانستان کی حکومت کی خواہش پر ہم نے افغان اونڈ اینڈ افغان لیڈ اور امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کی پرزور حمایت کی ہے۔ اس سلسلے میں میری اور صدر کرزئی کی زیر صدارت ایک مشترکہ کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ہم نے امریکہ، پاکستان اور افغانستان پر مشتمل 6 فریقی کور گروپ کی تشکیل پر آمادگی کا اظہار کیا، جس کا مقصد اسٹریٹجک اینڈ آپریشنل سطح پر تعاون، مشاورت اور باہمی روابط کو فروغ دینا ہے، جبکہ یہ تمام اقدامات لیے جا رہے تھے کہ افغانستان میں بالعموم اور کابل میں بالخصوص امن و امان کی صورتحال بگڑنا شروع ہو گئی۔ کابل دہشت گردی کے کئی واقعات کا شکار رہا۔ اعلیٰ سطحی امن کونسل کے چیئرمین جناب پروفیسر برہان الدین ربانی کی شہادت کی وجہ سے قیام امن کی کوششوں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ان تمام واقعات کے تناظر میں اعلیٰ امریکی حکام کی طرف سے دیے جانے والے بیانات ہمارے لیے حیرانگی کا باعث بنے، جو کہ پاکستان کی قربانیوں اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف کامیابیوں کے بالکل برعکس تھے۔ ان تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ہم نے مثبت اور ذمہ دارانہ طریقے سے مسائل کو حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ہم نے بارہا کہا کہ ان تمام مسائل کا حل صرف ہر سطح پر مثبت اور گہرے روابط کو فروغ دینے میں مضمر ہے۔ الزام تراشی کو ترک کر کے پاکستان کے حساس قومی مفادات کا احترام کیا جائے، نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے مفروضوں پر مبنی اختلافات کا حل تلاش کیا جائے، ریاستوں کے درمیان روابط استوار کرنے کے سنہری اصول، برابری، باہمی مفاد کا تحفظ اور آزادی کا احترام ہے۔
وزیراعظم یوسف رضا گیلانی افتتاحی خطاب کر رہے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ امریکہ پر پاکستان پر ڈومور کا دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا ہے. امریکہ کی طرف سے پاکستان پر جو الزامات لگائے گئے اس کے بعد حکمت عملی کیا رہنی چاہیے اور خارجہ پالیسی کو کیا رخ دینا چاہیے، اس معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی جو کہ اب شروع ہو چکی ہے اور وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر اس وقت اجلاس کے شرکاء کو بریفنگ دے رہے ہیں. جیو نیوز پر اس کی خصوصی کوریج جاری ہے اور اس وقت کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حامد میر صاحب